تخت سلیمانی۔ القدس کی فضاؤں میں شہر القدس کی ایک پرنور سہانی صبح کا ذکر ہے۔ افق کے دامن سے جھانکتی آفتاب کی روح پہلی کرنوں نے نئے نویلے شہر کے پاکیزہ حسن کو دوبلا کیا ہوا ہے۔ لوہے کی مضبوط زنجیروں سے جگڑے شیاطین اور خود سر جنات تن دہی سے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ قریب ہی ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا لیے ایک فرشتہ ان کی نگرانی پر مامور ہے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک آسمان کی شفاف فضاؤں سے چہچہاتے رنگ برنگ خوبصورت پرندوں کے جھرمٹ میں حفاظت پر مامور جنات کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ رنگ و نور سے مزین شاہانہ انداز میں تخت سلیمانی جلوہ گر ہوا۔ پیغمبرانہ مصروفیات کے سبب اس مرتبہ وقفہ ذرا طویل ہو گیا تھا۔ شیاطین و جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے درمیان دیکھا تو ان کے کام میں مزید تیزی آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ تعمیر و تجدید کا بنیادی کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جبکہ آرائش و زیبائش کا کام جاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے کلمات ادا کیے اور بیت المقدس میں کھڑے ہو کر دعائیں کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ اول، میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوم، مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سوم، جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، مجھے امید ہے کہ تیسری بھی عطا کی گئی ہوگی۔ اسماعیل صدی مفسر قرآن و حدیث کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے پر حضرت سلیمان نے 12,000 گائیں، بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے دعوت عام کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لیے تجھ سے 5 چیزیں مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو گنہگار توبہ کرنے کے لیے مسجد میں آئے اس کی توبہ قبول فرما کر گناہ معاف فرما دیں۔ دوسری یہ کہ جو شخص کسی خوف و خطرے سے بچنے کے لیے مسجد میں آئے تو اسے امن دے کر خطرات سے نجات دلا دیں۔ تیسری یہ کہ جو بیمار شخص اس مسجد میں داخل ہو اسے شفا عطا فرما۔ چوتھی یہ کہ جو فقیر اس میں داخل ہو اسے غنی کر دیں۔ اور 5ویں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے تو اپنی نظر عنایت و رحمت اس پر رکھ، بجز اس شخص کے جو کسی ظلم یا کفر کے کام میں مشغول ہوں۔ قصص الانبیاء مفتی محمد شفیع صفحہ 574 میں لکھتے ہیں کہ بیت المقدس سے مراد مبارک اور پاکیزہ گھر ہے۔ عبرانی زبان میں اسے یروشلم اور عربی میں القدس کہتے ہیں۔ القدس سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے۔ انہی پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون ہے، جس کے نام پر یہودیوں کی عالمی تنظیم تحریک صہیونیت قائم کی گئی۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ 1961 میں قبل مسیح حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اور شہر کی تعمیر و تجدید کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں ملک بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اس خوبصورت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی
اور 1 लाख यहूदियों को गुलाम बनाकर इराक ले गया। फिर लगभग 50 साल बाद 539 कबल मसीह में शहनशाह फारस साइरस आजम ने बाबिल फतह किया और यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस जाने की इजाज़त दे दी, जहां उन्होंने बैतुल मुक़द्दस शहर और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर व मरम्मत की। 70 ईस्वी में रूमी जनरल टाइटस के हाथों एक बार फिर यरूशलेम और हैकल सुलेमानी तबाह हुए। 17 हिजरी बमुताबिक 639 ईस्वी में अहद फारूकी में रूमियों से एक मुआहदे के तहत बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। अमवी खलीफा अब्दुल मालिक के दौर में मस्जिद इक्सा की तामीर अमल में आई। 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के मौके पर यूरोप के मसीहियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया। 1187 ईस्वी बमुताबिक 538 हिजरी तक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 16 जंगें लड़ी, यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के कब्जे से आज़ाद करवा लिया, जिसके बाद यहाँ 761 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत रही। दिसंबर 1917 में पहली जंग अजीम के मौके पर अंग्रेजों ने बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर कब्जा करके यहूदियों को आबाद होने की इजाज़त दे दी। नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यहूद व नसारा के गठजोड़ से एक साजिश के तहत उस इलाके को फ़लस्तीन, अरब और यहूदियों में तकसीम कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदियों ने पहली सेहूनी रियासत इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। 15 मई 1948 को पहली अरब इसराइल जंग छिड़ी, जिसमें इसराइल ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की मदद से अरबों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसके नतीजे में 75,000 फ़लस्तीनी बेघर हो गए। 5 जून 1967 को अरब ममालिक और इसराइल में तीसरी बार जंग का आगाज़ हुआ। इस 6 रोज़ जंग में इसराइल ने पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा करके फ़लस्तीनियों पर ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। यहूदियों के बकौल 70 ईस्वी में जनरल टाइटस के हाथों तबाही के बाद भी हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा महफूज है, जहां 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते हैं, इसलिए इसे दीवार गरिया कहा जाता है। यहूदी मस्जिद इक्सा को शहीद करके यहाँ हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं और अपने उसी मज़मूम मक़ासिद की तकमील के लिए उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को दारुल हुकूमत बना रखा है। हज़रत सुलेमान मौत का वक़्त करीब आने पर अल्लामा इमामुद्दीन इब्न कसीर अपनी शहरिया आफ़ाक़ किताब क़ससुल अंबिया में मशहूर मुफ़स्सिर कुरान इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान जोसदी रहमतुल्लाह के नाम से मशहूर हैं, अबू मालिक रहमतुल्लाह और अबू सालेह के वास्ते से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर कई सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन से एक वाक़या नक़ल करते हैं कि हज़रत सुलेमान बैतुल मुक़द्दस में कई माह तन्हाई में बसर करते थे। वो अपना खाना वग़ैरह भी साथ रखा करते थे। आपकी वफ़ात के आसार इस तरह शुरू हुए कि सुबह जब उठते तो बैतुल मुक़द्दस में कोई पौधा लगा होता। आप उससे पूछते थे तेरा क्या नाम है, तो वो बता देता। फिर सवाल करते तू सिर्फ दरख्त है या किसी दवा के लिए उगाया गया है। अर्ज़ करता कि फलां दवा के लिए, तो आप उसे उसी दवा में इस्तेमाल करवा लेते। एक मरतबा आपने एक नया पौधा लगा देखा तो उससे पूछा तेरा क्या नाम है। अर्ज़ किया खरोबा यानी खराबी, वो वीरानी मेरे उगने से अब इस घर की वीरानी है। फिर आपने पूछा किस घर की। अर्ज़ किया बैतुल मुक़द्दस की खराबी व वीरानी के लिए हूँ। आपने फरमाया ये कैसे हो सकता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और अल्लाह पाक इस बैतुल मुक़द्दस को वीरान फरमा दे, लिहाजा आप मेरी मौत का वक़्त करीब मालूम होता है और तेरे चेहरे पर मेरी हलाकत और बैतुल मुक़द्दस की वीरानी लिखी हुई है। फिर आपने उस पौधे को उखाड़ कर अपने एक बाग में लगा दिया। फिर मेहराब में दाखिल हुए और अपने असा के साथ टेक लगा कर नमाज
نماز پڑھنے لگے اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ شیاطین جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ قصص الانبیاء ابن کثیر صفحہ 572 میں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، ترجمہ: پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر اجل کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو ان کی وفات پر کسی نے آگاہی نہ دی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ مشہور مفسر اسماعیل صدی رحمۃ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہی میں بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ گمراہی شروع ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم سحر ہے، اور نعوذ باللہ حضرت سلیمان اس جادو ہی کی وجہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس میں سے کسی کو بھی وہاں تک پہنچنے کی جرات نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنات کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اسے اس جرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ عقیدہ عام کر دیا کہ نعوذ باللہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور وہ اسی سے جن و انس و ہوش و تیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح ان شیاطین نے جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور جنات کی لاعلمی ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان جنات کی نگرانی کے لیے اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ آپ کی روح قبض ہو گئی، مگر آپ کا جسد مبارک اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کی لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا۔ اس دوران جنات آپ علیہ السلام کی وفات سے بے خبر کام میں مصروف عمل رہے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب وہ گر پڑے تو جنات پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کنزلہ ایمان میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور آپ علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ کا عرصہ دراز تک اس حالت میں رہنا ان کے لیے حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ 2 ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک عبادت میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ پورے 1 سال تک جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف اٹھاتے نہ رہتے۔ دکھ درد امراض موت کے قاصد ہیں۔ امام نووی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے امراض درد اور زخم ہیں یہ سب موت کے قاصد ہیں۔ انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں، پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے بندہ خدا، میں نے بصورت امراض و حوادث کتنے قاصد بھیجے تجھے خبردار کرنے کے لیے کہ اب تو موت کی تیاری کر لیں۔ اب میں تیرے پاس آ پہنچا ہوں، جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا یا کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ اب تو
اپنے رب کے حکم کو لامحالہ جانے گا، خواہ خوشی سے یا مجبوری سے۔ اور دیمک نے راز فاش کر دیا ابو داؤد شریف میں حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن اور دیمک نے راز فاش کر دیا ابو داؤد شریف میں حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ جب تیرا ارادہ میرے روح قبض کرنے کا ہو تو مجھے اس کے متعلق پہلے سے بتا دینا۔ ملک الموت نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو اس سے آگاہ کر سکوں، کیونکہ جب موت کا دن آ جاتا ہے تو مجھے کتاب دی جاتی ہے جس میں مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ دراصل ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا جب تک کہ اسے حکم نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے، اب آپ علیہ السلام کے پاس چند گھڑیاں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فوری طور پر جنات کو بلایا اور اپنے گرد شفاف شیشے کی ایسی عمارت بنوائی جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ پھر آپ اپنے عصا سے ٹیک لگا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں وقت مقررہ پر ملک الموت داخل ہوئے اور روح قبض کر لی۔ شیاطین آپ کو دیکھتے کہ عبادت میں مصروف ہیں اور کام پر لگے رہتے۔ پھر اللہ نے گھن لگانے والے کیڑے کو بھیجا جو لاٹھی کو کھاتا رہا حتیٰ کہ اندر سے وہ کھوکھلی ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور وہ گر گئے۔ ایک شیطان ہمت کر کے کسی طرح اندر داخل ہوا اور آپ علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا تو فوراً باہر نکلا اور سب کو خبر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ لاٹھی کو زمینی کیڑا یعنی گھن لگ گیا ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وفات کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے زمینی کیڑے دیمک کو ایک دوسری لاٹھی پر رکھا جو دن رات اس کے کچھ حصے کو کھاتا رہا۔ اس حساب سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام 1 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بادشاہت 40 سال تک رہی اور 53 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس سبق آموز واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت سے کوئی بھی محفوظ نہیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو یا کوئی نہایت اہم اور ضروری کام سے سر انجام دے رہا ہو۔ وقت معینہ پر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کسی کی وفات سے رکتے نہیں، اسے جس طرح کا کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے، اور تمام اسباب و آلات بھی اسی وقت تک کام کرتے ہیں جب تک کہ اللہ کو منظور ہو، ورنہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ناظرین کرامی، دوسرا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے اس واقعے سے کہ علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، نہ ہی اللہ کی مرضی و منشا کے بغیر کوئی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تمام بناوٹی روحانی عامل اور جھوٹے ماہرین جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے قابو میں ایسے جنات و شیاطین ہیں جو غیب کا علم جانتے ہیں اور معصوم سادہ لوگوں کو آنے والے خوفناک حالات بتا کر اپنے دام فریب میں پھنساتے ہیں، جان لے کہ بہت جلد وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔